اس دنیا کے اوپر ہونے والا پہلا جرم، پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو شیطان نے، ابلیس نے، عزازیل نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر۔ اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو نے کیوں انکار کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میرے مالک مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے، تو کہا آگ افضل ہوئی، مٹی مفضول ہوئی، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا؟ ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ چاہتا جل شانہ تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو جواب دیا جائے، بلکہ کہا نکل جا میرے دربار سے۔ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تکبر نے عزازیل کو، جو معلم الملکوت تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کو کس گڑھے میں پھینک دیا۔ تو ایک انسان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من القعبین، جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے، تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوار ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو، اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں ہے۔ تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اپنی جگہ جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی شلوار کو، پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو، اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے ڈھانپے جا سکیں۔ عجیب فلسفہ ہے۔ عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو تو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے، جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے۔ تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ، تو وہ بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اب کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرمائے گا، تو خطاب یہی ہوگا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کون سر اٹھا سکے گا؟ آج تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھومتا، دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے جو ہے وہ زمین کے اوپر سوئے پڑے ہوں گے، آغوش موت میں ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، کبریائی میرے لیے ہے، تکبر مجھے زیبا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے مجھ کو آتش دوزخ میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کر دے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔